کون؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد 1000 سال پہلے ایمان لائے. آقا کی آمد سے 1000 سال پہلے خط لکھ کر دیا تھا اپنے بڑے عالم کو، یہ میرا خط آخری پیغمبر کو پہنچنا چاہیے. اور اس میں لکھا میں فلاں بن فلاں میں آپ پر ایمان لایا، آپ قیامت کے دن یا رسول اللہ مجھے بھول نہ جانا. اس خط میں لکھا ہوا تھا مجھے بھول نہ جانا قیامت میں آپ پر ایمان لایا. 1000 سال پہلے آقا تشریف لا رہے، بعد میں وہ 1000 سال پہلے یہودی تھا. تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوتے ہیں، ان کے جد جو 1000 سال پہلے ہوں گے انہی میں سے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 منزلہ مکان تھا. جب سرکار تشریف لائے مکے سے اونٹنی رواں دواں ہے، ہر صحابی چاہتے تھے اونٹنی ہمارے گھر کے سامنے ٹھہرے، آقا ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوئے. چلتی رہی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے بہ گئی اونٹنی. وہاں آپ نے قیام فرمایا، ورنہ ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی آقا ہمارے گھر میں ٹھہریں. جیسے آپ کا کوئی مہمان آ جاتا ہے، کہیں دور دراز سے مہمان آ جاتا ہے سفر کر کے، ہر اس کی رشتہ دار کی خواہش ہوتی ہے مہمان ہمارے گھر میں کھانا کھائے، مہمان ہمارے گھر میں. دوسری جنگ ہے، پہاڑ کا نام ہے جبل احد، جنگ کا نام ہے جنگ احد، اسلام کی دوسری جنگ. آقا نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ جنت کا پہاڑ جنت میں جائے گا. یہ 6 مائل لمبا پہاڑ ہے. دیکھو محترم بزرگوں، تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں پہاڑ ہیں، اس کو دیکھو گے نہیں. یہ اکیلا اور مقدس ایسا پہاڑ ہے کہ اس کو دیکھنا ثواب، اس پر آنا ثواب، اس سے محبت کرنا ثواب. اس لیے کہ آقا نے محبت کی ہے اس پہاڑ سے، تو ہم بھی محبت کریں گے اس پہاڑ سے. جانبین سے ہیں تو یہ ایسا پہاڑ ہے، اس سے محبت کرنے میں ثواب ہوتا ہے، تو ہم بھی اس پہاڑ سے پیار کریں گے. اور آقا نے فرمایا اے لوگو جب اس پہاڑ کے درمیان جاؤ تو کچھ نہ کچھ کھا لینا، کھانے کی چیز نہ ملے پی لینا، پینے کی چیز بھی نہ ملے تو کم سے کم اتنا ضرور کر لینا کہ خاردار درخت کے پتے کھا لینا. یا رسول اللہ خاردار درخت کے پتے کیوں کھا لیں؟ اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے، بھلائی ہے، شفاعت ہے. جب جبل احد کے میدان میں جاؤ، جنگ احد کے میدان میں، تو کچھ نہ کچھ کھا پی لینا. اور آقا نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ عز و جل اس بندے اور بندی کو اس پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے جس کا کوئی انسان وزن نہیں کر سکتا. اس پہاڑ کا وزن کتنا ہوگا، اتنا ثواب ملتا ہے جی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. یہ 6 میل لمبا پہاڑ، 6 مائل لمبا پہاڑ جبل احد. یہاں پر سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے. ان کے ناک، کان اور سینے کو چاک کر کے ہندا نے کلیجہ چبایا تھا، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی اور حضور پاک کی ساس بنی. ساس بیوی 70,000 درہم کا، اس زمانے میں 70,000 درہم کا ایک جوڑا ہوتا تھا. اور جوڑا ایک نہیں ہوتا، ایک ہوگا تو پتہ نہیں کتنے سارے ہوں گے. تو اتنے قیمتی جوڑا وہ پہنتے تھے، اتنا قیمتی 70,000 درہم کا جوڑا. اور جب اسلام قبول کیا تو کچھ بھی نہیں، سب کو پھینک دیا. 70,000 کے جوڑے کو اتار کر پھینک دیا، مسکینی والے غربت والے لباس میں آ گئے. جب شہید کھل جاتا تھا اور پیر ڈھکتے تھے سر کھلتا تھا، آقا نے فرمایا سر پہ کپڑے ڈال دو، پیر پہ پتے ڈال دو. ایسے حالات میں دفن کیے گئے. تو آقا کو رونا آیا. فرمایا دیکھو لوگوں، 70,000 کا جوڑا پہننے والا آج اپنے رب کریم سے ملنے جا رہا ہے. جھنڈا یہاں کا علم ان کے ہاتھ میں تھا، علم کو پکڑے ہوئے تھے. اوپر لہنڈا نیچے گر گیا، اسلامی پرچم کو پھر اٹھا لیا، پھر بازو سے دبا لیا، پھر کافروں نے بازو کاٹ دیے، پھر وہ اسلامی پرچم نیچے گر گیا، پھر اسلامی پرچم کو اٹھا لیا اور دانت سے پکڑ لیا، پھر کافروں نے شہید کر دیا. وہ ہے مصعب بن عمیر. اور یہ چھوٹی پہاڑی دیکھ لو جی، کبے پاس ہے چھوٹی پہاڑی جس پہ لوگ کھڑے ہیں، اس کا نام ہے جبل روما. اور یہ بڑے اور یہ بڑا پہاڑ اس کا نام ہے جبل احد. جبل احد جبل روما کے درمیان میں نیچے جنگ ہو رہی تھی، جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کی کامیابی ہو گئی. 50 صحابہ وہاں کھڑے تھے پہاڑ کے اوپر، جو آقا نے فرمایا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کی کامیابی ہو گئی، صحابہ وہاں کھڑے تھے. انہوں نے سمجھا اب یہاں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ، جنگ تو ختم ہو گئی، ہماری جیت ہو گئی. یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی. آپ نے فرمایا تھا ہار ہو جائے بھلا جیت ہو جائے، ہٹنا نہیں ہے. یہ تھوڑی سی حکم عدولی کی وجہ سے ایسا ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی اللہ کے پیغمبر کی حکم عدولی کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. خیر بہرحال تو خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ادھر پیچھے سے،
اور دوبارہ حملہ ہو گیا، اس میں آقا کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. انہوں کا مزار ہے، مزار پہ ہم جائیں گے سلام عرض کرنا، الصلاۃ والسلام علیک یا اما رسول اللہ. ہم کہتے ہیں عربی میں چچا کو. دوسرا الصلاۃ والسلام علیک یا شہداء احد. یہاں پر سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہاں پہ دعا قبول ہونی ہے. جو دعا تسی مانگ سو اللہ پاک اس دعا کو قبول کرے گا. ہاں اپنے لیے بہن بھیا واسطے رشتہ داراں واسطے اس سے دعا مانگنی ہے. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ آپ تجربہ کر کے دیکھو. تجربہ اب تک تو نہیں ہوا نا، اب تجربہ کر کے دیکھنا. سیدنا امیر حمزہ کے وسیلے میں، آپ کے چچا کے وسیلے میں جو دعا مانگو گے اللہ پاک قبول فرمائے گا. پچھلا جی اپنی دیوار سے 70 ٹھیک ہے نا، 2 آ گیا نظر وہ اچھے سارے شروع اسپیکر آن کرو نا تھا چھوٹ کی دعا رکھا اتنی لمبی بھی پہلے سلام پیش اس کے بعد اس پہاڑا نے سارا نقشہ تک سنو مسجد یہ شہداء مزار ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو جگہ نیچے نظر آ رہی ہے یہاں پر کفار کے سامنے کھڑے تھے اور مسلمان اور آپس میں جنگ ہوئی اور کافر آپس میں بھاگ گئے اور بھاگ کر اس راستے پر گئے واپس آئے. کہ سیدنا امیر حمزہ کا مزار پہلے یہاں پر نہیں تھا. پہلے ان کا مزار نہر کے کنارے پر تھا، وہاں سے نکال کر سب کے ساتھ یہاں دفن کیے گئے. سیدنا امیر حمزہ حضور پاک کے پیارے اور لاڈلے چچا ہیں. پیارے لاڈلے چچا کیسے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ شکار کے لیے تشریف لے گئے. اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو گھر پر چھوڑ کر چلے گئے جنگل کی طرف شکار کے لیے. تو آپ کے غیبانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ یہ نالے کا بتا دو یہاں سے گئے تھے. یہ نالا جو جا رہا آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دوسرے چچاؤں نے برا بھلا کہا. تو جب امیر حمزہ واپس آئے شکار سے، آپ کی باندی نے کہا امیر حمزہ سے کہ آپ اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آپ کے غائبانے میں بہت برا بھلا. یہ بتاؤ اس ندی کا قاری صاحب یہ ندی بتاؤ. یہ نہر دیکھ لو جی پہلے. اسی جو کافر گئے پھر کے واپس یہ دیکھو اسی نہر کا واقعہ چل رہا ہے ابھی. اسی نہر کے سیدنا امیر حمزہ کا مزار تھا. تو سیدنا امیر حمزہ جب ان کی باندی نے بتایا تو اپنے تلوار کو پھینکا اور جا کر تمام بھائیوں سے لپٹ کے مارا پیٹا، برا بھلا کہا. پھر سرکار کی خدمت میں آئے اور کہا اے میرا بھتیجا تو خوش ہو جا، میں نے آپ کا بدلہ ان لوگوں سے لے لیا ہے جس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے.
سرکار یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا، فرماتے ہیں اے میرے پیارے چچا جان میں خوش ہو جاؤں گا، آپ ایک لفظ بول دیجئے۔ وہ لفظ کون سا لفظ ہے؟ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ، آپ کہہ لیجئے میں خوش ہو جاؤں گا۔ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے سے پہلے جیسے کھڑے تھے، جس حال میں کھڑے تھے اسی حال میں کلمہ پڑھ لیا۔ یہ آپ کے پیارے لاڈلے چچا امیر حمزہ ہیں، تو ان کا مزار پہلے نہر کے کنارے پہ تھا، جیسے دفن کیے گئے ویسے ہی نکلے۔ تو قرآن میں آتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور زندہ کو اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے قبر کے اندر۔ جیسے ہم لوگ کھاتے پیتے ایسے وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کا کھانا اور ہمارا کھانا اور، ہماری غذا اور ان کی غذا اور۔ تو جیسے دفن کیے ویسے نکلے خون بہتے ہوئے۔ قرآن میں آتا ہے 4 طبقہ ایسا ہے کہ ان 4 طبقے کے لوگوں کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ لوگ۔ 4 طبقہ جیسے دفن کیے جائیں گے ویسے ہی قیامت کے دن نکلیں گے، ان کی جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ ان میں سے سیدنا امیر حمزہ بھی ہیں، لیکن حضور پاک کے والد ماجد بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے، ان کے جسم کو بھی مٹی نے نہیں کھایا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر حمزہ شہیدوں کے سردار اور صدیق اس میں شہیدوں کے سردار ہیں، لیکن حضور پاک کے والد ماجد وہ بظاہر ایمان نہیں لائے، کیونکہ سرکار کا زمانہ ہی نہیں پایا تھا، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پیدا فرما گئے۔ اور دوسرا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے پیشانی کو بتوں کے سامنے نہیں جھکایا تھا۔ سیدنا عبداللہ حضور پاک کے والد ماجد کبھی غیروں کے سامنے اپنے پیشانی کو نہیں جھکایا۔ دوسرا کہ حضرت عبداللہ ملت ابراہیم دین حنیف پر تھے، دین ابراہیمی پر۔ اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز میں آپ کے جسم کو مٹی نے نہیں کھایا۔ جیسے دفن دجال کو، دجال جب آئے گا تمام دنیا میں فساد شروع ہو جائے گا، اس کو مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ چوتھا آسمان سے لے کر آئے گا فرشتہ اور مسجد اقصیٰ کی مینار کو لا کر چھوڑ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے، اس کو تلاش کریں گے، دجال کو تلاش کرتے کرتے لوط کے مقام پر وہ مل جائے گا۔ سوریا میں ایک جگہ ہے لوط کا مقام، وہاں پا کر اس کو قتل کر دیں گے، اس کو دجال کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تمام دنیا میں سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے حضور پاک کے پہلو میں آرام فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا تمام دنیا میں ڈھونڈنے سے ایک مسلمان نہیں ملے گا، سارے کافر ہو جائیں گے، سارے جتنے بھی لوگ ہوں گے اس زمانے میں۔ مظہر عثمان سارے برعکس ہو جائیں گے، پہلے سارے مسلمان، بعد میں سے نیچے خوب دودھ پیو، شہد دے نہر، شہد یہاں نہر تو نہیں ہوتی شہد کی، خریدنا پڑتا نا، کلو پاؤ آدھا کلو، وہاں نہر بہ رہی ہوگی آپ کے مکان کے نیچے۔ ان چیزوں کا اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ قیامت کے بعد۔ محترم بزرگوں دوستوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو چند چیزوں کے بارے میں بتایا تھا وہ حاضر خدمت ہے، جیسا کہ یار پہلے بعد بھیجیاں پہلے آگے وہ آ رہے ہیں، اس نے مطلب شروع کر ہمارا طریقہ اپنا۔ ابھی ایک جگہ آ رہی ہے بیر عثمان، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس خرید کا وقف کیا تھا۔ یہ کنواں پہلے یہودی کا تھا، یہودی پانی بیچتا تھا، تو اس کنویں کو حضرت عثمان غنی نے 60,000 درہم میں خرید کے وقف کیا۔ یہ سیدھے ہاتھ پہ دیکھو ٹنکی، پانی کی ٹنکی رائٹ پہ خرید کر وقف کیا تھا، یہ وہ کنواں ہے، ٹھیک ہے، یہودی سے خرید کر وقف کیا تھا 60,000 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ کنواں ہے حضرت عثمان غنی کا۔ تو یہ چند چیزوں کے بارے میں، یہ حب السودا حب البرکہ، یہ بالوں کے لیے خاص طور سے ہوتا ہے، بالوں کو گرنے سے یہ بچاتا ہے، بالوں کے اوپر اس کو خالص لگاتے ہیں، اور جوڑوں کے درد کے لیے زیتون کا تیل ملا کر اس کو مالش کرتے ہیں۔ آپ جب محترم بزرگ دوست مسجد قبلتین آ رہی ہے، قبلے والی مسجد
दो किबले वाली मस्जिद। यहाँ पे यहाँ पर एक गांव था, एक बस्ती थी बनु सलमा कबीले की। बनु सलमा कबीले की बस्ती में जब आका तशरीफ़ लाए, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ाने लगे। अपने चेहरे अनवर को बार बार आसमान की तरफ उठाकर देखते थे। दिल में ख्वाहिश होती थी काश हमारा क़िबला चेंज हो जाता। दिल में ख्याल पैदा हुआ और आयत नाजिल हो गई, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ मेरा महबूब, आप अपने क़िबले को बदली कर लीजिए, आपके चेहरे अनवर को बार बार आसमान की तरफ उठाकर देखना मुझे पसंद आ गया। आप अपने क़िबले को बदली कर लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में आगे तशरीफ़ ले गए। सहाबा अपनी जगह घूम गए, बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ 2 रकत नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ाई और 2 बैतुल्लाह की तरफ। बैतुल मुक़द्दस को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ये दोनों बाप बेटे थे, दोनों पैगंबर थे। बैतुल्लाह को इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ये दोनों बाप बेटे थे, दोनों पैगंबर थे। तो दोनों क़िबला बाप बेटे का बनाया हुआ और पैगंबर का बनाया हुआ। देखो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सरकार यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे किसी मकसद के खातिर। क्यों तशरीफ़ लाए थे? यहाँ पर एक सहाबी उम्मे बशर, सहाबी बीमार थे, उनकी आयादत के लिए आका तशरीफ़ लाए थे। जिस बस्ती में उम्मे बशर सहाबी की आयादत के लिए आका तशरीफ़ लाए यहाँ इस बस्ती में। देखो क्या मंजर होगा, आका तशरीफ़ लाए सहाबी के आयादत के लिए। तो यहाँ पे हम 2 रकत पढ़ेंगे। नियत करता हूँ मैं, नियत करते मैं 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद मस्जिद किबलतैन। पहले कुबा बोला था, अब कहेंगे किबलतैन, 2 किबले वाली मस्जिद। और वहाँ 6 रकत पढ़ी थी, यहाँ सिर्फ 2 रकत पढ़नी है। और हज के जाओ, हज के वापस आओ, मस्जिद किबलतैन।